اچھا جی، خطے میں جو ایک مذاکرات کا ڈائلاگ کی طرف لانے کی بات ہو رہی ہے، ایک ثالثی کی بات ہو رہی ہے، سازگار ماحول کے قیام کے لیے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ساتھ ہی دیگر ممالک بھی سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اہم رابطہ ہوا، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت ہوئی اور امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، اسحاق ڈار سے خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ ساتھ ساتھ مصری وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف، ایران اور ترکی سمیت علاقائی ہم منصبوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، جن میں خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رابطوں کا مقصد تھا کہ مشرق وسطی میں جاری بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جائیں۔ آلسو آپ کو یہ بھی بتا دیں، ایک چیز چھوٹی سی مس ہو گئی کہ روس had a telephone call with the president of United States America، اور روس نے یہ بات کلیئرلی امریکہ کو بتائی ہے کہ آپ جو آپ کی تڑیاں ہیں نا، ان کو بند کریں، ان کو کنٹرول کریں گے تبھی مذاکرات کی طرف بات جائے گی۔ یہ آپ جو رات کو اٹھ کے اور ایک دم سے پوسٹ ڈال دیتے ہیں، اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں سابق سفیر مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، پاکستان ہو گیا، مصر ہو گیا، دیگر ممالک جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مذاکرات کا ماحول بنا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لگتا ہے ہر ایک پیش رفت جو امن کی طرف جاتی ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں جب اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں تو یا اس طرح کے سوشل میڈیا پر پیغامات پوسٹ کرتے ہیں۔ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اتنی انفارمیشن ہے جو انٹرنیشنل میڈیا یا لوکل میڈیا میں آ رہا ہے، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہے اور بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی چل رہی ہے، رابطے ہیں، وزیر خارجہ کے بھی رابطے ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ سے جو ریلیونٹ فارن منسٹر وغیرہ ہیں، اور دوسرے باقی بین الاقوامی طور پہ بھی دنیا جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا ٹچ ہے۔ لیکن یہ جو ہر 12 گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ آتی ہے، بڑی سویپنگ قسم کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، تو وہ ہر چیز کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس وقت مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو یہ ڈپلومیسی کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ایک چل تو رہی ہیں، لیکن اس میں پیش رفت اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن یا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ دھونس اور طاقت کے ذریعے جو ہے ایران کے اوپر کوئی جو ہے وہ امپوز کیا جائے جو ہے سیٹلمنٹ۔ تو ظاہری بات ہے ایران نے تو ابھی ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے، اور ایران تو بالکل کیپیچولیٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اس نے اور بھی ڈیمانڈس کی ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے خطرناک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان تو شروع دن سے اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے مصالحت ہو، کسی طرح سے ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا پرویکٹیو رول پلے کیا ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کروائی، 4 وزراء خارجہ کی یہاں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وزیر خارجہ چین گئے، وہاں پر ایک بہت اچھا 5 رکاتی منصوبہ جو تھا وہ پیش کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ان کی ایڈمنسٹریشن اس 5 رکاتی منصوبے کو بیس بنا کر بات چیت کے لیے تیار ہو تو اس پہ خاصی پیش رفت ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ پہلے تو سیز فائر ہو، اگر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اور اس کے کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو وہ پھر بات چیت کیسے شروع ہوگی؟ جنگ بندی کے بغیر تو بات چیت، تو یہ تو امریکہ کو انیشیٹو لینا پڑے گا۔ حملہ انہوں نے ہی کیا ایران کے اوپر، ایران نے حملہ نہیں کیا تھا، نہ ایران کو خطرہ ہے اس مفروضے کے اوپر کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے، ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ نہ کوئی انٹرنیشنل لا، نہ کوئی یو این چارٹر، نہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، اور دھجیاں بکھیر دی ہیں اس سپر پاور نے، اور اس وقت جو ہے دنیا کو ایک ایسے یعنی کہ نہج پہ، ایک ایسے پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں کہ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل یو آر رائٹ، یہ وہ جنگ ہے جو ایران پر مسلط کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ لیکن مسعود صاحب، پاکستان دن رات سفارتی کوششیں کر رہا ہے، وزیر خارجہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے دن رات ٹیلی فونک رابطوں پہ ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی زبردست بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، بٹ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انکنسسٹنٹ بیانات آ رہے ہیں، اور اس کے بالکل اگر ہم دیکھیں سائملٹینیسلی ایران کی ایک سب سے اہم جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو گارنٹیئر چاہیے، تو گارنٹیئر کون ہوگا یہ ہم ذرا آپ سے سمجھنا چاہیں گے، اور کون ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی دے سکتا ہے ایسے حالات میں؟
کون دے سکتا ہے جی ان کی گارنٹی جو 12 گھنٹے کے بعد ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کا طریقہ ہوتا ہے بین الاقوامی قانون میں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹیز کے درمیان جن کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے جس میں یہ سارے ایلیمنٹس آئیں گے کہ کیا کس کی کیا اوبلیگیشن ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایران کی کیا رسپانسبلٹی ہے، امریکہ کی کیا ہے، اسرائیل کی کیا ہے، اور وہ کسی حد تک انفورسبل ہو سکتی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ نہ یہ سلامتی کاؤنسل کی پرواہ کرتے ہیں خود، حالانکہ پرماننٹ ممبر ہیں، نہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ انٹرنیشنل اوپینین کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی حد تک ایک یعنی کہ ایک ریسٹریننگ ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. ادروائز تو جو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہو، جیسے اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے کہ سیز فائر چلتی رہی مثلا، تو وہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی نا، ہمارے جو دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ سیز فائر چلتی رہی. پچھلے سال سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہ چلتی رہی. اس کو تو کوئی سیکورٹی کاؤنسل نے تو گارنٹی نہیں دی تھی، لیکن دونوں پارٹیز نے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ سیز فائر جو ہے اس کو ہم نے یعنی کہ فالو کرنا ہے. اسی طرح کا کوئی فارمولا جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بھی طے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے، اور امریکہ نے 2 دفعہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جبکہ وہاں بات چیت ہو رہی تھی اور نیوکلیر ایشو کے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور عمان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل ایگریمنٹ ہونے والا تھا، بلکہ وہ تو پین ڈھونڈ رہے تھے کہ کس پین سے سائن کیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، تو ظاہری بات ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت بڑا ہے، ہیوج ہے. تو ایران کی ڈیمانڈز اس کے آپ تو بالکل لیجیٹیمیٹ ہیں. تو یہ لیجیٹیمیٹ ہے، لیکن مسعود صاحب یہ ذرا سا بتا دیں کہ امریکہ اب کس طرح مانے گا، وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا جس پہ وہ بیک آف کر سکتا ہے اس ساری سچویشن سے، بیکاز ان کو ہیوملیشن بہت ہو رہی ہے، امبیرسمنٹ بہت ہو رہا ہے، یہ نقصان بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کیا راستہ کیا ہے امریکہ کے پاس اب؟ نہیں، امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں. امریکہ دیکھیے یہ جنگ کسی دن تو ختم ہوگی نا، یہ کوئی 10 سال تو نہیں چلے گی، اور امریکہ کی بھی فٹیگ صاحب ظاہر ہو رہی ہے. کل انہوں نے وہ ریسکیو آپریشن کیا ہے، نو ڈاؤٹ بڑا ڈیئرنگ تھا، اور وہ 2 پائلٹس کو وہاں سے لے کے چلے گئے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے آپ نے گارنٹر کی بات کی، دیکھیں گارنٹر تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا ملک ہے. وہ چین کا بڑا نام دیا جاتا ہے، چین کیوں اس پسے میں پھنسے گا بھائی کہ وہ امریکہ کے بہاف پر گارنٹی دے گا اور اس گارنٹی کو فالو کرے گا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں، جس میں دیکھیے روس ہے، چین ہے، فرانس ہے، برٹن ہے، یہ سب وار کو اپوز کر رہے ہیں، سب وار کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ٹریڈیشنل ان کے پارٹنرز ہیں نیٹو کے، برٹن اور فرانس، انہوں نے بھی وہ بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اس جنگ کو جو ہے طول دی جائے. تو یہ سارے مل کے جب امریکہ کو پریشر ڈالیں، اور گلف کنٹریز کا پریشر بڑا امپورٹنٹ ہے نا، وہ اس وقت پرو ایکٹیو نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے. یہ جو گلف کنٹریز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ امریکہ کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالے کہ دیکھیے اگر یہ جنگ بڑھے گی تو اس پر ڈائریکٹ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. ان کی تو امریکہ کی تو گارنٹیز، امریکہ کی بیسس تو ان کے کام نہیں آئیں، اور اگر یہ جنگ پھیل گئی اور یہ امریکہ نے 2 دن میں جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے ایران کی انسٹالیشنز، آئل انسٹالیشن، واٹر پلانٹ، بریجز، اس کو ٹارگٹ کرنا چکی ہے، تو ایران بھی اپنے تئیں جو ہے وہ اس کا جواب دے گا بھرپور. اس میں ٹارگٹ جو ہوں گے وہی گلف کنٹریز ہوں گے، ان کیا تباہی ہوگی. تو یہ تو ان کے انٹرسٹ پہ ہے کہ امریکہ، کیونکہ وہ تو امریکہ کے الائنس ہیں، پارٹنرز ہیں، انہوں نے وہاں بیسز دی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ امریکہ کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالے بجائے اس کے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالے. اور ایران بھی غالباً یہ جو کچھ تھوڑے بہت جو وہاں حملے کر رہا ہے، جوابی حملے کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتا ہے کہ ان کی بیسس سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو ہم بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو گلف کنٹریز اگر پریشر ڈالیں، اور یہ جو سیکورٹی کاؤنسل کے باقی جو ممبرس ہیں پرماننٹ، یہ ڈالیں، اور انٹرنیشنل جو ہے پریشر، انٹرنیشنل اوپینین تو ویسے ہی بہت خلاف ہے، اور امریکہ میں اپنی اوپینین جو ہے وہ خلاف ہے جنگ کے. تو یہ جب کمبائنڈ ایفیکٹ جو ہے یہ ٹرمپ صاحب کو ایک وے آؤٹ دے سکتا ہے کہ وہ کسی طرح کہیں جی اچھا میں نے وکٹری اب ڈکلیئر کر دی ہے، ایران کی رجیم پہلی چینج ہو گئی ہے، ایران نیوکلیر کے اوپر بھی تیار ہے بات چیت کے لیے، تو میں یہ جنگ جو ہے اعلان کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اور اب ہم کسی طریقے سے بات چیت کرتے جائیں گے. تو یہ تو سب کچھ، یہ جس کو کہتے ہیں بک اسٹاپس Trump's office, his position. Let's see what happens. آج تو وہ پریس بریفنگ بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے.